جو انسان بھی اس دنیا کے اندر آیا ہے اس نے ایک نہ ایک دن اس دنیا کو چھوڑ کر جانا ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ انسان کی دنیا میں آنے کی ایک ترتیب ہے لیکن جانے کی کوئی ترتیب نہیں ہے۔ آنے میں تو پہلے پردادا، پھر دادا، پھر باپ، پھر بیٹا، لیکن جانے میں یہ ضروری نہیں ہے کہ دادا پہلے آیا ہے تو اس نے پہلے جانا ہے۔ کتنی ایسے واقعات دنیا کے اندر موجود ہیں کہ دادا بیٹھا ہوتا ہے لیکن پوتا پہلے چلا جاتا ہے، باپ موجود ہوتا ہے لیکن بیٹا پہلے دنیا سے چلا جاتا ہے۔ سامعین محترم، موت ایک ایسی حقیقت ہے کہ ہر انسان پر یہ وقت آنے والا ہے کہ انسان حسرت و افسوس کرتے ہوئے اور غم سے روتے ہوئے اس دنیا کو الوداع کہے گا اور یہاں سے رخصت ہو کر ایک اور جہاں میں پہنچ جائے گا، جہاں صرف انسان ہوگا اور اس کے نیک و بد اعمال ہوں گے۔ موت کے وقت انسان روتے ہوئے اس دنیا کو اور اپنے اعزہ اقربا کو الوداع کہے گا۔ آ گیا وقت اجل، اے شوق دنیا الوداع، الوداع اے حسرت دل، اے تمنا الوداع۔ عام انسان کیا، بڑے بڑے بادشاہ موت کے ہاتھوں عاجز آ گئے۔ محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے غازی تھے، بڑی شان و شوکت والے تھے۔ ان کے رعب دبدبے سے بڑے بڑے کفار کانپتے تھے۔ انہوں نے بڑے بڑے قلعے فتح کیے، ہندوستان جیسے عظیم ملک کو فتح کیا، یہاں تک کہ ان کے سومنات کو بھی فتح کیا، جن کے بارے میں ہندوؤں کا عقیدہ یہ تھا کہ یہ بت ہمیں ہر موقع پر بچائیں گے۔ محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کی فوج لاکھوں میں تھی، ہزاروں جنگی ہاتھی ان کی فوج میں شامل ہوتے تھے۔ دنیا کے عظیم خزانے ان کے قبضے میں آئے۔ اس عظیم سپہ سالار نے 30 اپریل 1030 عیسوی کو اپنے رب کریم کے بلاوے پر سر تسلیم خم کیا اور موت کی آغوش میں چلے گئے۔ محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کی موت کے وقت ان کی عمر 63 سال تھی۔ تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک لمبی بیماری کاٹنے کے بعد جب محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کو یہ محسوس ہوا کہ ان کا آخری وقت آ پہنچا ہے تو انہوں نے حکم دیا کہ شاہی خزانے کے تمام ہیرے، جواہرات اور ساری قیمتی چیزیں، یہاں تک کہ گھوڑے اور ہاتھی بھی نکال کر ان کے سامنے لائے جائیں۔ جب یہ ساری چیزیں محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے آ گئیں تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ گویا کہ لڑائیوں کے ہولناک مناظر، زندگی اور موت کی کشمکش کے حیرت انگیز واقعات اور غزوات میں عورتوں اور بچوں کی چیخ و پکار کے خوفناک مناظر جو ان کے ذہن پر نقش تھے ان کی آنکھوں کے سامنے پھرنے لگے۔ وہ اس موقع پر دنیا اور دنیا کی چیزوں کو الوداع کہتے ہوئے آپ دیدہ ہو گئے اور بڑے غم کی حالت میں کہنے لگے، میں نے اپنے ہاتھ کے ایک اشارے سے ہزاروں قلعے فتح کیے اور پاؤں کے ایک اشارے سے میں نے بہت سارے محاذ جنگ جیتے، لیکن جب موت نے مجھ پر حملہ کیا تو کوئی چیز کام نہ آئی، نہ میری فوج میرے کام آئی، نہ میرا لشکر میرے کام آیا، نہ ہیرے جواہرات کام آئے، نہ سونا چاندی کام آیا، اور نہ یہ ہزاروں کی تعداد میں ہاتھی میرے کام آئے۔ بے شک آج یہ چیز واضح ہو گئی، کائنات والو، اگر کوئی باقی رہنے والی ذات ہے تو صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، باقی سب کے اوپر موت آئے گی۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے سچ فرمایا، کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، جو چیز بھی ہے
اس کے حصے میں فنا ہے، باقی رہنے والی ذات صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ سامعین محترم، یہ تھا دنیا کے اس عظیم رعب اور دبدبے والے بادشاہ محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کی موت کا واقعہ، جو آپ نے سماعت فرمایا کہ کتنے رعب والے اور بے شمار فوج والے بادشاہ بھی موت کے سامنے بے بس ہو کر روتے ہوئے دنیا سے رخصت ہوئے۔ گردوں کے ستم دیکھے، اجڑا ہوا گھر دیکھا، دیکھا تو نہ جاتا تھا نہ چار مگر دیکھا۔ سامعین محترم، یہ واقعات ہمیں پیغام دیتے ہیں کہ آج اگر ہم صحت مند ہیں، آج اگر ہمارے اوپر جوانی ہے، آج اگر ہمارے پاس مال و متاع کی فراوانی ہے، تو ہم اس پہ نازاں ہو کے اپنی موت کو کبھی بھی نہ بھلائیں۔ موت ایک جھٹکے کا نام ہے جو اچانک بندے کو آ کر دبوچ لیتی ہے۔ خوش نصیب ہیں وہ انسان جو اپنے عہدے پر، اپنے منصب پر، اپنے اقتدار پر اور اپنے علم و عقل پر اور اپنے تجربے پر اور اپنی فیکٹریوں اور اپنی ملوں پر فخر نہیں کرتے، بلکہ ہر وقت اللہ کے حضور عاجزی کرتے ہیں، اور کوئی نماز قضا نہیں ہونے پاتی، ہر دم اپنے اللہ کو یاد رکھتے ہیں اور اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرتے ہیں، اور موت کی یاد ہر وقت انہیں رہتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان خوش نصیب لوگوں کی صف میں شامل فرمائے اور ہم سب کو اپنی موت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں تعلیم دی، اکثروا ذکر حازم اللذات الموت، اے میری امت، لذتوں کو ختم کر دینے والی چیز یعنی موت کو کثرت کے ساتھ یاد رکھا کرو۔ سامعین محترم، آج جتنے دنیا کے اندر فریب، جتنے دھوکے، جتنے فراڈ، جتنی چوری اور جتنی قتل و غارت ہو رہی ہے، اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ آج ہم نے موت کو بھلا دیا، آج ہم نے اپنی قبر کو بھلا دیا اور قبر کی پہلی رات کو بھلا دیا جو کہ یقینی آنے والی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ایمان اسلام والی زندگی نصیب فرمائے اور اللہ تعالی ہم میں سے ہر ایک کا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔